ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے ہوئے جیسے کچن سے باہر نکلی، تبھی کسی نے پیچھے سے اسے کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا۔ ہورما کو لگا کہ کسی نے اسے جلتے کوئلوں کی بھٹی میں پھینک دیا۔ ایک فلک شگاف آواز اس کے حلق سے نکلی، بابا! دودھ کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کی کانچ ہر سو پھیل گئی۔ ہورما نے اپنی پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت کسی اسلحے کی مانند تھی۔ اس کے وجود سے گرد حائل تھے، بے بسی کی شدید احساس تلے اس کی نیلی گہری آنکھیں سمندر سمیٹ لائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے بابا کو شدت سے پکار رہی تھی، بابا! بابا! تم میری ہو ہورما، بچپن سے تم پر صرف میرا حق ہے، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آخر کب تک مجھ سے بچو گی؟ ایک دن تو تمہیں میرا ہی ہونا ہے، پھر کیوں خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہو، جب جانتی ہو کہ تمہارا جسم، سانسیں صرف میری۔ قاسم مدہوش سا اس کی گردن پر جھکتا بولا۔ تبھی حشام صاحب بھاگ کر وہاں آتے سامنے کا منظر دیکھ غضبناک انداز میں دھاڑے، قاسم! دور ہو جاؤ میری بچی سے۔ ان کی دھاڑ سن کر قاسم بمشکل خود کو قابو کرتا اس سے دور ہوا۔ اس کی ڈھیلی گرفت پڑنے پر ہورما تڑپ کر اس کے حصار کو توڑتی ہوئی خوفزدہ ہرنی کی طرح بھاگ کر اپنے باپ کی پناہوں میں جا چھپی۔ ہاشم کا خون کھول اٹھا تھا اس کی جرأت پر۔ وہ غصے سے کانپتے اس کے پاس آئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ بے غیرت، کمینے، گھٹیا انسان! تیری اتنی ہمت کہ تو میری بچی کے ساتھ میری ہی چھت کے نیچے اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا؟ کیا اتنا نیچ خون ہو سکتا ہے میرے بھائی کا؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شرم آنی چاہیے تجھے کتے، یہ تیرے خاندان کا ہی خون ہے، تو نے اپنی ہی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ حشام جو کچھ دنوں سے بیمار تھے، نقاہت کی وجہ سے کانپتے وجود بھرائی آواز میں کہتے اس کا گریبان جھنجھوڑ گئے۔ انہوں نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا اسے مارنے کو، جب قاسم نے پوری طاقت سے ان کا ہاتھ روک دیا۔ ہورما کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ خوف سے باپ کو دیکھنے لگی۔ قاسم کے سامنے بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ اذیت کی شدت سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اس وقت کتنے اکیلے اور کمزور تھے، یہ احساس ہی اسے تڑپا گیا تھا۔ چچا جان، دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا۔ ہورما میری بچپن کی منگ ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ آپ نے ہی خاندان میں بڑوں کے بیچ میری اور ہورما کی نسبت طے کی تھی، تو پھر اب یہ غیرت، عزت کی باتیں کیوں؟ قاسم جارحانہ انداز میں ان کا ہاتھ جھٹکتے بے حد بدتمیزی سے بولا، ہاں، میں نے جب نسبت طے کی تھی تب نہیں جانتا تھا کہ 12 سال کا یہ کمسن بچہ بڑا ہو کر اتنے غلیظ کردار کا مالک نکلے گا کہ اپنی ہی منگیتر پر غلط نگاہ رکھے گا۔ میں ہی اپنی بچی کی خوشیوں کا قاتل نکلا، لیکن فکر نہیں کر، غلطی ہوئی ہے نا تو اس کا مداوع بھی میں ہی کروں گا۔ میں سب خاندان کے سامنے تمہارا اور ہورما کا رشتہ توڑنے کا اعلان کروں گا، اور اپنی بچی کے جوڑ کا انتخاب ایک ایسے انسان کا کروں گا جو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہارا مجھ سے اور میری بیٹی سے اب کوئی تعلق نہیں۔ ہاشم پوری قوت سے دھاڑے تو قاسم نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ، ہورما زور زور سے روتی چیخ رہی تھی، بابا! بابا! خبردار چچا، جو آپ نے میری ہورما کو مجھ سے الگ کرنے کا سوچا بھی تو نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر دیتے رہنا صفائیاں خاندان بھر کو۔ اپنی خون آشام نظروں سے انہیں پھر ہورما کو گھورتا وہ نکلتا چلا گیا تو ہورما دوڑ کر آتی، باپ کے سینے سے لپٹ کر روتی۔ کیا وہ مفت کا مال تھی جو یہ درندہ اسے ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گیا تھا؟ حشام نے بھی روتے ہوئے اس کے خزاں رسیدہ پتے کی مانند رستے نازک وجود کو اپنی کمزور باہوں میں بھر لیا۔ صبر رکھو میری بچی، جب تک میں زندہ ہوں یہ جانور تمہیں کبھی حاصل نہیں کر سکے گا، حشام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رجب، حشام اور فاطمہ 3 بہن بھائی تھے۔ رجب سب سے بڑے تھے، جبکہ 3 بیٹے تھے، قاسم، نبیل، وقاص۔ ان کی بیگم نازیہ ایک شاطر عورت تھی۔ اپنے شوہر کو انگلیوں پر چلانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اوپر سے خدا نے 3 بیٹوں سے نوازا تو دماغ اور 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ رجب کی شادی سیدھی سادی سعدیہ سے ہوئی تھی، جن کی اکلوتی اولاد، ان کی کل کائنات، پیاری سی ہورما تھی۔ نیلی آنکھوں، بھورے بال اور گوری رنگت والی ہورما جیسے چلتی پھرتی کوئی گڑیا تھی۔
बस हसीन नाजुक सी कांच की बनी हुई, जो देखता बस देखता ही रह जाता। उसके बाद सबसे छोटी फातिमा थी, जो शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया जा बसी थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जरिश, नूर। रजब और हशाम का अपना बिजनेस था, गारमेंट्स का। रईस ना सही, लेकिन उनका घराना ठीक ठाक था। बच्चे जब तक छोटे थे, सब में आपस में बहुत प्यार, इज्जत, एहतराम बरकरार रहा। खानदान भर में हर किसी से मेल मिलाप था। खुशियां ही खुशियां थीं। जब एक तकरीब में रजब ने भाई की मोहब्बत में यूं ही सबके बीच हुरमा को कासिम के लिए मांग लिया। उस वक्त सबको दिलो जान से ये रिश्ता मंजूर था, तो रजब ने भी खुशी से हाँ कह दिया था। सादिया भी खुश थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा। दिलों में दूरियां आने लगी और उसकी जगह दौलत, जायदाद और ताकत की हवस ने ले ली। बिजनेस, घर सब अलग अलग हो गए, सब एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन कासिम के जहन में ये बात घर करके बैठ गई कि सैफुल मुलूक, झील सी आंखों वाली शहजादी उसकी है। भले से चाहे उसमें लाख बुराई हो, वो शराबी हो, जानी हो, अय्याश हो, लेकिन वो बाहया, मासूम सी आला किरदार की मालिक, जिसकी खूबसूरती ही नहीं, जहानत और काबिलियत के डंगे भी खानदान भर में बजा करते थे, वो उसकी है, जिससे उसे कोई नहीं छीन सकता। वो जहाँ जाती, कासिम की छिछोरी हरकतें, उसे गंदी निगाहें उसका पीछा करती। वो बेचारी अंदर ही अंदर बिखरने लगी। कहती भी तो किससे? कम उम्री में सादिया बेगम खालिक के हकीकी से जा मिली थी, जिसके बाद हशाम साहब बीमार बीमार रहते। यही नतीजा निकला कि वो बहुत छोटी उम्र से ही मर्द जात से खौफजदा सी रहने लगी थी। अपने अंदर एतमाद की कमी की वजह से वो तन्हाई पसंद हो गई थी। हमा वक्त नीली आंखों में खौफ सा रहने लगा था, जिससे कासिम को मजीद शय मिलती थी। न किसी को दोस्त बना सकी, न राजदार जिससे अपना हाल दिल कह पाती। मर्द जात पर से उसका एतबार बिल्कुल ही उठ चुका था, मानो उसके अंदर की हसीन रंग खुलने से पहले ही मुरझाने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता हशाम साहब को एहसास हुआ कि जो फैसला वो कर चुके थे, दर हकीकत वो गलत था। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में भाई को फ़ोन करते इस रिश्ते से इनकार किया, तो सामने से आता जवाब सुनकर हशाम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है हशाम? तुमने ज़बान दी थी, पर अपनी ज़बान से मुकर जाने वालों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई फ़ैसला मत करो जिसका अंजाम बहुत ख़तरनाक हो। शराफत के साथ हुरमा करने का कासिम से कर दो, ताकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी कम हो। अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हाशिम को अब दिन रात हुरमा की तरफ से एक डर और खौफ सताता रहता था। अगर आज या कल उन्हें कुछ हो गया तो उनकी जान से प्यारी बेटी का क्या होगा? वहीं दूर कहीं लंदन में बने एक शानदार महल, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक फैली घास और मसनूई झील थी, जो इस नज़ारे को मबहूत कर देने की सलाहियत रखती थी। और इस शान और शौकत और ताकत का इकलौता वारिस था यलमाज हक्कानी, 25 साल का, बेइंतहा मगरूर और खूबसूरत शख्सियत का मालिक। गंदुमी रंग, तीखे नकोश, स्याह ख्वाबनाक आंखें, मगरूर खड़ी नाक और उनाबी होंठ, लंबा ऊंचा मजबूत कद, जो ताकत और मर्दाना वजाहत का शाहकार था। और अपनी इस गॉड गिफ्ट मुकम्मल खूबसूरती का उसे इदराक भी था। तभी तो उसका गुरूर आसमान को छूता था। बेइंतहा दौलत, शोहरत, कामयाबी, ताकत, क्या कुछ नहीं था उसके पास? सब कुछ तो था सिवाय एक चीज़ के, सुकून, जो उसे महफिलों, आसाइशों, महलों, रंगो बू, दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद सुकून दिल की खुशी उसे नहीं मिलती थी। बाहर से बज़ाहिर वो मजबूत और ताकतवर था, लोग उसकी शख्सियत देखकर ही दूर से डर जाते थे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली था, खोखला, एक ऐसा गहरा खंडर जिसमें गहरे साए बैन करते थे। किसी से मुस्कुराकर बात करना तो दूर, वो बमुश्किल जबान को हरकत दे, यही बहुत था। जैक, देखो बॉस जाग गए हैं या नहीं, उनसे कहो कि दादा साहब उन्हें याद कर रहे हैं। सुलेमान हक्कानी छड़ी की मदद से चलते अपने खास मुलाजिम से बोले थे, जिस पर वो सर हिलाता मुड़ा ही था जब उसकी नज़रों ने सामने से दराज पर यलमास को सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते देखा। वर्जिश करने से इस वक्त वो पसीने से शराबोर था और उसने सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र के अलावा और कुछ नहीं पहना था। उसकी बेल बॉडी, कट मसल्स और 8 एब्स साफ नज़र आ रहे थे। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वो काफ़ी एक्सरसाइजेज और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था।
اس کے ہینڈسم چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ کوئی گرم جوشی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں بھی رکھائی پن واضح تھا۔ گڈ مارننگ گرینڈپا، اس کی بھاری مردانہ خوبصورت آواز پر دادا صاحب منہ بگاڑتے بولے۔ برخوردار مسلمان گھرانے کے چشم و چراغ ہیں آپ، جہاں بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ ہمیں تو آس ہی رہ گئی تمہارے منہ سے سلام اور دادا جان سننے کی۔ سلیمان حقانی ناراضگی سے لاڈلے جان سے پیارے پوتے کو دیکھ کر بولے، جس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی اس کے رت جگہوں اور غضب کی غماز تھے۔ ماتھے پر بکھرے بھیگے بال اور گردن سے سینے تک پھر بازوؤں پر بنا ٹیٹو، اس کے سینے اور ہاتھوں کی پھولی ہوئی نسیں لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیتی تھیں۔ اس کا ڈومینٹک اورا غضب کا تھا، لڑکیاں تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کے نام کو سن کر ہی پاگل تھی، لیکن اس کی خطرناک آنکھیں سب کو اس سے دور رکھتی تھیں۔ ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی بنائی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتا۔ اس کی سمندر سے گہری آنکھیں جب سامنے والے پر اٹھتی تو سامنے والے کو خود پر ایک عجیب سا پریشر فیل ہوتا، جسے کوئی بھی اس سے نظر ملا کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ الماس میرے بچے آخر کب تک کیوں اپنوں سے ناراض اور ان سے لا تعلق ہو کر بیٹھو گے؟ کیا مجھے نہیں پتا تم اندر سے کتنے تنہا، کتنے خالی ہو؟ چھوڑ دو یہ ناراضگی، واپس پاکستان چلو، جہاں تمہارے اپنے پیارے تمہاری راہ تکتے ہیں۔ کب تک خود کو سزا دو گے؟ دادا صاحب پیار سے اس کے قریب آتے بولے، جس کی آنکھیں پل میں سرخ انگارہ بنی۔ وہ طنزیہ ہنکارا بھرتے بولا، اپنے میرے پیارے وہ تو کب کے زمین میں جا دفن ہوئے۔ لوگوں نے تو اپنی نئی دنیا بسا لی، شادی کر لی، بچے پیدا کر لی، کسی کو کیا فکر؟ وہ بولا تو اس کے لفظوں میں درد تھا۔ نہیں الماس، تم اس کی پہلی اولاد ہو، سب سے عزیز اس کے وارث، آج بھی تم اس کے لیے سب سے بڑھ کر۔ کوئی ایسا دن نہیں جب وہ تمہارے بارے میں فون کر کے تمہاری خیریت معلوم نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں چھپا پیار تمہاری فکر میں 7 سمندر پار بھی محسوس کر سکتا۔ دوسری شادی کرنا جرم تو نہیں؟ تمہاری ماں کے گزر جانے کے بعد زبردستی ہم نے اس کی دوسری شادی کروائی۔ کوئی تنہا زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ اس کے لیے تمہارے لیے ہم کو یہ ضروری لگا، لیکن تم تو اسے گناہ سمجھ بیٹھے۔ نبیلہ بہو نے بے شک تمہاری سوتیلی ماں ہے، لیکن اس نے کبھی تمہیں غیر نہیں سمجھا، تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ اور پھر فاریہ تمہارا خون ہے، تمہاری چھوٹی بہن۔ دادا صاحب اسے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے، جس پر وہ بھڑک اٹھا۔ مجھے آپ کے لیکچر سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے، سب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے آزاد ہے، پلیز مجھ جیسے جینا ہے جینے دیں، میں خوش ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یلماز اپنے سخت لہجے میں بولا، اس کی جنونی کیفیت سے وہ کیا ملازم بھی خائف تھے۔ دادا صاحب نے اس کی بد لحاظی پر لب بھینچ لیے تھے، اس سے پہلے وہ ان کی نظروں کے سامنے سے دور ہو جاتا جب انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں یہاں کس لیے ہوں؟ کم سے کم وہ وطن، وہاں کی مٹی، وہاں کے لوگ تو میرے ہیں، وہاں میرا بیٹا، بہو، میری پوتی تو ہیں جو میرا انتظار کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کیوں اپنوں سے جلا وطنی کی سزا کاٹوں؟ میں اسی ہفتے واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ ان کی باتوں نے یلماس کے بڑھتے قدم روک دیے جب وہ سرد آواز میں بولا، اوکے، واپسی کے لیے مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں جیک کو بھیج دوں گا۔ بنا پلٹے وہ گردن اکڑا کر کھڑا رہا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی بھیجنے کی، اس بار میں واپس نہیں آؤں گا، رہو تم اکیلے اس محل میں۔ اب کہ یلماس حیرت سے گھوم کر انہیں دیکھنے لگا، واٹ؟ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہاں، 15 سال میں نے تمہیں دیے، تمہاری محبت میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ یہاں چلا آیا، لیکن اب مجھے یہ تنہائیاں ڈستی ہیں، مجھے اپنی آخری سانسیں اپنے وطن میں اپنے بچوں کے بیچ میں جینی ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یلماس، تم میری آنکھوں کا نور ہو، اس لیے پلیز تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اب کہ ان کی بوڑھی آواز میں محبت ہی محبت تھی، وہ ٹوٹ رہے تھے، لیکن یلماس چٹان بنا کھڑا رہا۔ فائن، آپ کو اپنوں کے پاس جانا ہے، آپ جائیں، لیکن میں تو نہ کل آیا تھا نہ آج واپس لوٹ کر آؤں گا۔ یلماس حقانی سمجھے گا اس کا کوئی نہیں، اپنے مار ڈالنے کی حد تک لفظوں سے ان کے دل کو زخمی کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سلیمان حقانی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر وہ رکے نہیں، لیکن یہاں سے جاتے انہوں نے خود سے ایک وعدہ ضرور کیا کہ وہ اسے پاکستان واپس لا کر چھوڑیں گے۔ سلیمان حقانی ایک جدی پشتی خاندانی رئیس تھے،
ان کی اکلوتی اولاد عفان حقانی تھے، جن کی پہلی شادی شبانہ بیگم سے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد یلماس ان کی زندگی میں آیا۔ سلیمان حقانی کو تو جیسے ساری خوشیاں مل گئیں۔ وہ اس چھوٹے سے شہزادے سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ ہر وقت ان کے پاس، ان کے ساتھ رہنا، گھر بھر کا لاڈلا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ یلماس 5 سال کا ہوا تو ان کی زندگی میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ اسے ایک حادثے نے ان سے ساری خوشیاں چھین لی۔ شبانہ بیگم جو ایک رات سوئی تو اگلے دن اٹھی ہی نہیں۔ یلماس تو جیسے اس صدمے سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ سلیمان نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ چھوٹا معصوم سا بچہ جیسے اس لمحے اپنی ساری معصومیت، مسکراہٹ کھو چکا تھا۔ وقت کے آگے بڑھنے کے بعد عفان کی تنہائی کو دیکھتے سلیمان حقانی نے ان کی دوسری شادی کر دی۔ یہی بات یلماس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی کہ انہوں نے اس کی ماں کے ساتھ بے وفائی کی اور دوسری عورت لے آئی، جبکہ نبیلہ نے یلماس کو کبھی سوتیلا سمجھا ہی نہیں۔ انہیں بیٹے کی طرح چاہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یلماس بے حد مغرور، سخت مزاج، بدتمیز، اکڑ مزاج ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ان سے اتنا بدزن ہو گیا کہ اپنی بہن کی پیدائش پر وہ سب سے بیزار ہوتا ہمیشہ کے لیے لندن جا بسا۔ وہیں اس نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنا بزنس شروع کیا، اور اس نے خود کو سب سے دور کرتے بزنس کام میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اب تو اسے یاد بھی نہیں رہا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ سلیمان جو اس سے پیار کرتے تھے، کبھی اس کے پاس رہتے تو کبھی پاکستان چلے آتے، لیکن اس بار انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو ان کے پاس آنا پڑے گا۔ پرشکوہ عمارت کے 10ویں فلور پر اس وقت افراتفری کا ماحول تھا، کیونکہ یلماس حقانی ایک سخت گیر باس تھا۔ کام میں کوتاہی اس کو سخت ناپسند تھی۔ ہر کوئی اس کی موجودگی میں الرٹ رہتا۔ شہزادوں کی آن باندھ لیے یلماس حقانی جیسے ہی آیا، سب کی سانسیں جیسے رک گئی۔ اس کی ذات ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ گہری آنکھوں میں چھایا حزن۔ شہزادوں کی آن باندھ شان لیے یلماس حقانی جیسے ہی آیا، سب کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس کی ذات ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ گہری آنکھوں میں چھایا حزن بھی اس کی ذات کی طرح پراسرار تھا۔ ابھی وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ موبائل اسکرین پر نظر گئی تو دیکھا وہاں پاکستان کا نمبر چمک رہا تھا۔ اکثر اسے عفان فون کرتے رہتے تھے خیر خبر کے لیے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ یلماس بیٹا، جلدی سے پاکستان آ جاؤ، بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ عفان کی دی جانے والی خبر پر یلماس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ آنکھیں پل میں سرخ ہو گئیں۔ اس کی خطرناک آنکھوں کو دیکھ اس کا اسسٹنٹ ڈر گیا۔ ایرس، فوراً سے پاکستان جانے کے لیے ارینجمنٹ کرو، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اس کے حکم پر ایرس سر ہلاتا تیزی سے بھاگا، اور پھر کچھ ہی گھنٹے لگ ہوں گے کہ یلماس کو، جس نے کبھی پاکستان نہ جانے کی قسم کھائی تھی، پاکستان کے لیے نکل پڑا تھا۔ عفان دیکھو، ہم جھوٹ بول کر ٹھیک تو کر رہے ہیں نا، ایسا نہ ہو ہم پکڑے جائیں۔ سلیمان حقانی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے تھے۔ ان کے چہرے پر چھایا ڈر دیکھ کر عفان مسکرائے۔ بابا، ہم سب چاہتے ہیں کہ یلماس پاکستان واپس لوٹ آئے، اور اب وہ آ رہا ہے، اور یہ ایسے ہی ممکن تھا۔ دوسری صورت آپ کچھ بھی کر لیتے، وہ نہیں آتا۔ خیر اب وہ آ رہا ہے تو پلیز اس جھوٹ کو پوری طرح سچ دکھائیے گا، ہمت رکھیں۔ عفان کی بات سے سہمت ہوتے وہ سر ہلا کر واپس لیٹ گئے۔ اس ہاسپٹل کے سی او عفان حقانی کے بہترین دوست تھے، جن کے ساتھ مل کر عفان سلیمان نے یہ پلان بنایا تھا، اور اب یلماس واپس آ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی بابا، آپ ایسا کریں آج ہی میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ حورما حشام سے بولی، جنہیں کل رات سے ہی حرارت تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتے رہے، لیکن حورما نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہیں ہسپتال لے کر چلی آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے گرینڈ پر؟ ایک طویل تھکا دینے والے سفر سے سیدھا وہ ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں عفان اسے اتنے سالوں بعد اپنی زمین پر دیکھ نم آنکھوں سے اسے سینے سے لگا گئے۔ کتنی ہی دیر وہ بے حس و حرکت ان کے سینے سے لگا اپنے اندر ہو رہی توڑ پھوڑ کو محسوس کر رہا تھا، جب اسے دور سے ہوتے اس کے ماتھے پر پیار کیے گئے۔ نبیلہ بھی آگے بڑھی، بے ساختہ اس کے ماتھے کو چوم کر پیار کر گئی تو وہ پتھر کی طرح سخت بن گیا۔ فاریہ تو بھائی کی محبت میں چھوٹے سے بچے کی طرح اچھلتی اس کے زور سے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، آئی مس یو، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ کہتے ہیں نا، خون کو خون سے راہ ہوتی ہے۔ فاریہ کو خون سے لگا دیکھ کر اس کے اندر کی محرومی جیسے انگڑائی لی اور دل پگھل گیا۔ اپنی چھوٹی سی بہن، جس میں اس کا عکس واضح تھا، اسے دیکھ کر یلماس نے انجانے طور پر
اپنے سینے سے اسے لگا لیا۔ عفان اور نبیلہ تو یہ دیکھ کر خوشی سے حیران رہ گئے۔ بابا اب ٹھیک ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، آج کل میں ان کی چھٹی بھی ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو، چلو گھر چلتے ہیں۔ عفان اس کے چوڑے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، آپ لوگ گھر چلیں، میں گرینڈ پا کے پاس ہوں، کچھ دیر بیٹھ کر آتا ہوں۔ لب بھیج کر باپ سے نظریں پھیرے وہ روم میں چلا گیا تو عفان بھی نبیلہ اور فاریہ کے ساتھ گھر چلے آئے تاکہ بیٹے کا شاندار استقبال کر سکیں۔ یلماز کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا سلیمان حقانی نے قسم کو توڑنے کے لیے، مجبوراً اب اسے گھر تو جانا ہی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑا ان کے سفید پڑے چہرے کو دیکھتا رہا جو آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ آخرکار تھک ہار کر وہ روم سے باہر آتا قدم بڑھا گیا۔ دماغ میں کئی دھماکے ہو رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ کوریڈور مڑتا، جب سامنے سے آ رہے وجود سے زبردست تصادم ہوا۔ یلماز کے پہاڑ جیسے طاقتور وجود کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ سامنے والا وجود سامان سمیت زمین بوس ہو چکا تھا۔ واٹ دی ہیل، آندھی ہو نظر نہیں آتا کہ سامنے سے بھی کوئی آ سکتا ہے؟ آنکھیں گھر بھول آئی ہو کیا؟ یا پھر یہ کوئی نیا طریقہ ہے تم لڑکیوں کا لڑکوں کو پھانسنے کا؟ اس کے جھکے سر کو حقارت سے دیکھتے اس کی ذات کے پرخچے اڑا چکا تھا، جبکہ چکراتے سر کو سنبھالتی حورما کی آنکھیں پل بھر میں بھر آئیں۔ اس کے لفظوں کو سن کر خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مسٹر، آپ کی ہمت بھی کیسے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ شکل دیکھیے اپنی، اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پر جو تم جیسے لڑکوں کو پھانسنے کے لیے حورما ہر شام اپنی عزت نفس داؤ پر لگائے گی۔ ارے میں تم لڑکوں پر تھوکوں بھی نہ۔ غم و غصے کی شدت سے کھڑی ہوتی وہ جیسے پھٹ پڑی، اپنے گال رگڑتے وہ زہر سے بھجے لفظوں سے مقابل کی کن پٹیاں سلگا گئے۔ وہ کسی خون خار درندے کی مانند اس کی جانب بڑھا۔ مجھ جیسوں سے تمہارا کیا مطلب ہے لڑکی؟ تم جانتی ہو اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ یلماز کسی سوکھی لکڑی کی طرح جل کر راکھ ہوتا اس کے قریب چلایا۔ حورما کی نیلی آنکھیں ہراساں ہو کر اسے تکنے لگی، جو براؤن پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے بلیک لیدر شوز میں اپنے ٹھٹکا دینے والے نقوش اور ہائٹ کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا تھا سب سے الگ لگ رہا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ سب رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ اس کی خوبصورت سی آنکھوں کو مقابل دیکھ کر حورما کا سارا اعتماد ہوا ہوا۔ دیکھیں، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، آپ کو بھی دیکھ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی، غلطی آپ کی بھی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، بظاہر مضبوط لہجے میں بولی، ورنہ اس طاقتور لمبے تڑنگے لڑکے کو دیکھ کر ہی اس کا دل حلق میں آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات نے مقابل کو ہتے سے اکھاڑ دیا تھا۔ وہ پہلے ہی تپا ہوا تھا اور اوپر سے اس لڑکی کی باتوں نے جلے پر نمک کا کام کیا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی مجھے میری غلطی بتاؤ گی؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ کس کے باپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرے؟ جھپٹ کر اس کا بازو دبوچتے وہ غصے کی شدت سے غرایا۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا اور احساس توہین سے چہرہ سرخ تھا۔ حورما کو اپنے بازو میں اس کی فولادی انگلیاں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ حیران سی رہ گئی، اس کی سلگتی سانسوں نے دل کی دھڑکنیں روک دی، مگر لفظوں میں موجود حقارت نے اسے پوری ہستی سمیت منہ کے بل گرا دیا۔ ذلت کے احساس سے چہرہ پل میں متغیر ہوا، آنکھیں سمندر بنی۔ وہ شخص 2 منٹ میں اس کی اوقات باور کروا گیا تھا۔ بکواس بند کریں اور چھوڑیں میرا بازو، بھرائی آواز میں مزاحمت کرتی وہ بولی، مگر مقابل میں اس کا دوسرا بازو بھی جکڑتے اس کی ساری مزاحمت ناکام کر دی۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا، جس نے اسے اور خوف زدہ کر دیا۔ اس کے غصے سے گرم سلگتی سانسیں حورما کو اپنے چہرے پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کے بھی معافی مانگو مجھ سے مزید اپنا قریب کرتے وہ سرخ آنکھوں سے غرایا۔ اس کی قربت نے حورما کا پورا وجود تکا دیا۔ لوگوں کے مذاق اڑاتی نظروں سے شرم سے پانی پانی ہوتی وہ اسے پورا زور لگا کر خود سے دور دھکیل گئی۔ پیچھے ہٹتے کھینچ کر دائیں ہاتھ کے تھپڑ سے اس کا گال سلگا دیا۔ اس کے دھکے پر ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس کے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ ہلکا سا جھکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ بھیگی آنکھوں سے لرزتے لہجے میں بولی، تمہاری یہ مجال کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ میں تمہیں اس تھپڑ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے اور تم نے مجھے مارا؟ مٹیاں بھینچے وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ احساس توہین سے بایاں گال سلگ رہا تھا۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے دہکتی سرخ ہو گئیں۔
اس کے لہجے میں موجود درندوں کی سی غراہٹ سے ہورما کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا ادراک ہوا۔ یلماز بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے اسے مارنے کو آگے بڑھا ہی تھا جب کسی نے اسے پیچھے سے آتے کمر سے تھام کر ہورما سے دور کرنے کی کوشش کی۔ پلیز یلماز، چھوڑ دو بیٹا، جانے دو اسے، عورت ساتھ ہے۔ غصے کی شدت سے پاگل ہوتے وہ اس کا گلا دبوس لینا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر واسق جو عفان کے دوست اور ہاسپٹل کے آنر تھے اس لڑائی کے بارے میں معلوم ہونے پر بھاگ کر وہاں آئے اور اسے روک گئے۔ یلماز کسی طور پہ ان کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ وہ سلگتی آنکھوں سے ہورما کو دیکھتا بس اس کی گردن مروڑ دینا چاہتا تھا۔ وہیں ہورما اس کی خون آشام آنکھوں کو دیکھتی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ پلیز، میں نے آپ کو جان بوجھ کر تھپڑ نہیں مارا، آپ نے بھی تو میرا بازو پکڑا تھا، اور کسی بھی لڑکی کو ایسے چھونا غلط ہے۔ بہتے اشکوں سمیت وہ بمشکل بول پائی تھی۔ ڈاکٹر واسق کی گرفت میں شیر کی طرح مچلتا یلماز ایک پل کو اس کی جھیل سی آنکھوں میں نمی دیکھ ساکت ہوا تھا۔ ارے میڈم، ایک تو آپ نے سرعام ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اس انسان پر جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور اوپر سے کہہ رہی ہیں کہ جان بوجھ کر نہیں مارا۔ واہ! واسق چیخا جبکہ یلماز اب ساکت ہو چکا تھا۔ نیلی جھیل سی گہری آنکھیں، لمبی پلکیں جو حسین آنکھوں سے پہرا دے رہی تھیں، ملائی سا صاف بھیگا چہرہ جو معصومیت کی چمک لیے ہوئے تھا، گھنی آئی برو جو قدرتی طور پر خوبصورتی سے تراشی گئی تھی، پتلی ناک جس میں نگینہ جگمگا رہا تھا، گلابی ہونٹ، نازک سراپا اور سب سے بڑھ کر ٹھوڑی پر بنا وہ تل۔ وہ بنا کی خوبصورت لڑکی، ایسی خوبصورتیاں لندن میں اس کے قدموں کے نیچے ہوتی تھی۔ اس کے ایک اشارے کی منتظر، اپنی ساری جوانی اس پر وار دینے کو تیار۔ لیکن یلماز وہ انسان تھا جسے عورت ذات سے عجیب سی چڑ تھی۔ وہ ان سے بات کرنا تو دور نے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، مگر کچھ تو تھا جو یلماز کو ٹھٹکا گیا تھا۔ غور سے ایک نظر اسے دیکھنے پر یلماز واسق کو ایک جھٹکے سے خود سے دور جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہورما بے جان ہوتے وجود کی گھسیٹتے باہر کی طرف بڑھی جہاں حشام گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہور، اتنی دیر کر دی بیٹا دوائیاں لینے میں؟ اس کے خطرناک حد تک سفید ہوتے چہرے پر نگاہ ڈالے ہوئے بولے۔ انہیں کیا معلوم تھا اس ننھی سی جان پر کیا قیامت گزر چکی۔ بابا، ہم کہیں اور سے دوائیاں لے لیں گے۔ اتنا بولتی وہ ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر گئی۔ یلماز کی سیاہ رنگ کی مرسیڈیز ہواؤں سے باتیں کرتی حقانی پیلس پہنچی۔ لب نیچے اس کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا، بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی جرت کے مظاہرے نے یلماز کو آتش فشاں بنا دیا تھا۔ زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہ جارحانہ قدموں سے اندر بڑھا جب گھر کے سبھی لوگ اس کا استقبال کرنے کو آگے بڑھے۔ نویلہ، عفان، فاریہ کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ایک پل کو وہ ان سب کے چہروں پر پیار، اپنائیت، محبت ایک سن رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ سختی سے تن گیا۔ آنکھوں میں اجنبیت در آئی۔ نبیلہ بیگم نے عفان کو دیکھ کر اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں پاکستان آ گیا اور گھر آ گیا تو آپ لوگ جیت گئے۔ بہت جلد میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایک بار گرینڈ پا ٹھیک ہو کر آ جا، اس کے بعد مجھے واپس جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لہجے میں نفرت کی غراہٹ لیے وہ بولا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو آج بھی ویسے ہی سالوں سے خاموش پڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نبیلہ اور فاریہ کے چہرے مرجھا گئے، ان کی آنکھوں میں ہلکی نمی چھا گئی تو عفان نے دکھ سے دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گا، مجھے یقین ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، عفان کسی خواب کے زیر اثر انہیں دلاسا دیتے بولے۔ کمرے میں آتے ہی یلماز نے اشتعال سے ہر ایک چیز توڑنی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ جو آیا وہ توڑتا چلا گیا۔ رہ کر اس کی نگاہوں میں ہاسپٹل کا وہی منظر گھوم رہا تھا۔ یک لخت اسے اپنا گال جلتا محسوس ہوا۔ اس کی داڑھ سے پورا کمرہ لرزنے لگا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، یلماز حقانی پر ہاتھ اٹھا کر، میں تمہاری ہستی کھیلتی زندگی برباد کر دوں گا۔ تمہاری حسین آنکھوں خوشیاں نوچ کر ان میں درد اور سمندر کے آنسو نہ آباد کر دیے تو میرا نام یلماز حقانی نہیں۔ تیز ہوتے تنفس سے وہ جنونی انداز میں غرایا۔ اس کی غراہٹ میں ازدہوں کی سی پھنکار تھی جو ہورما کی بربادی کا آغاز تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اسے کسی کھائی میں پھینکنے والی تھی۔ تم نہیں جانتی تھی نا کہ یلماز حقانی کون ہے؟
لیکن اب بہت جلد جان جاؤ گی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے عکس سے مخاطب تھا، سرخ اور سیاہ آنکھیں، دہکتا چہرہ، سختی سے بھینچے لب اور دھنکنی کی مانند چلتا تنفس، وہ سراپا قہر بنا ہوا تھا۔ ساری رات سوچ سوچ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ پہلے ہی قاسم نام کی تلوار اس کے سر لٹک رہی تھی اور اب اپنی ہی بے وقوفی سے اس نے ایک نیا دشمن بنا لیا۔ اس کی سرخ آنکھیں یاد کرتے ہوئے اس کا دل حلق میں آنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اتنا تماشا کرنے کی؟ اوپر سے ہاتھ بھی اٹھا دیا، خود کو کوستے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ سلیمان حقانی اب بالکل ٹھیک تھے۔ الماس خود انہیں ہاسپٹل سے گھر لایا تھا۔ اس کا رویہ گھر والوں کی نسبت سلیمان حقانی کے ساتھ ہی ٹھیک تھا، جبکہ فاریہ سے ہلکی پھلکی بات کرنے کے علاوہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ نبیلہ اور عفان تو افسردگی سے اسے بس دیکھتے رہ جاتے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور اب تو سلیمان حقانی کی طبیعت میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ یلماس، میں بہت خوش ہوں بیٹا کہ تم واپس اپنوں کے بیچ لوٹ آئے ہو۔ بس اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ چاہو تو اپنا سارا بزنس یہیں سیٹ اپ کر لو۔ گرینڈ پا نے موڈ اچھا دیکھتے دل ہی دل میں بول گئے، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ فی الحال اس بارے میں ابھی میں کچھ نہیں سوچا، لیکن جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ یلماس نے انہیں صاف لفظوں میں انکار کرتے ان کا دل تو نہیں توڑا، لیکن ہاں وہ انہیں یہ باور ضرور کروا گیا تھا کہ وہ یہاں رہے گا بھی نہیں۔ لیکن وہ بھی اس کے دادا تھے، جس طرح وہ اسے 7 سمندر سے پار یہاں کھینچ کر لا سکتے تھے، وہ اسے یہیں قید کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ اچھا اٹھو، ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ کھڑے ہوئے، اجلت میں بولے۔ کہاں؟ یلماس حیران ہوا۔ یار میرا ایک دوست تھا۔ دوست تو زندہ نہیں رہا، لیکن اس کا بیٹا بہت نیک بچہ تھا، میرے عفان کی طرح۔ جس طرح میری اور میرے دوست کی دوستی تھی نا، ایسے ہی عفان اور اس بچے کی دوستی ہے۔ یہی نہیں، اس کی بیٹی فاریہ بھی بہت اچھی سہیلیاں ہیں، بہت نیک اور سعادت مند بچی ہے۔ مجھے تو فاریہ کی طرح عزیز ہے۔ میں اکثر اس بچی اور اس کے والد سے ملنے جاتا ہوں جب پاکستان آتا ہوں۔ سنا اس بچے کی طبیعت کافی ناساز ہے، بس اس کی خیریت معلوم کرنے جانا ہے۔ سلیمان حقانی اسے ساری تفصیل بتاتے آگے بڑھنے لگے تو مجبوراً یلماس کو اٹھ کر ان کے ساتھ نکلنا پڑا۔ وہ ڈرائیو یا نوکروں پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، چھوڑنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ انہیں لیے ایک بڑے سے لیکن سادے سے گھر کے سامنے آ کے رکا۔ یہ گھر ان کے محل جیسا عالی شان تو نہیں تھا، لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ یلماس، تم اندر آ جاؤ، کب تک باہر انتظار کرو گے؟ سلیمان حقانی نیچے اترتے پلٹ کر اس سے بولے۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ ہو کر آ جائیں۔ وہ عجیب سا منہ بنا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آ جاؤ یار، یہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ اس کی طبیعت سے واقف تھے، تبھی ہنستے ہوئے بولے۔ یلماس نے بیزاری سے انہیں دیکھا، پھر اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ گاڑی سے نکل کر اسے لاک کرتا ان کے ساتھ چلایا۔ شام سلیمان حقانی کو دیکھ کر خوشی سے ان کے سینے سے لگ گئے۔ ارے انکل، آپ اتنے دنوں کے بعد آج نظر آئے ہیں، کیسے ہیں؟ ارے چھوڑو میاں، ہم نہ پوچھیں تو تم تو بالکل ہی بھول جاتے ہو، جیسے تمہاری صرف عفان سے دوستی ہے۔ میں تو تمہیں یاد بھی نہیں رہتا۔ خیر، تمہاری طبیعت کا سنا تو رہا نہیں گیا، اسی لیے ملنے چلا آیا۔ ویسے میری گڑیا نظر نہیں آ رہی؟ سچ پوچھو تو میں اسے ہی دیکھنے یہاں آیا ہوں۔ سلیمان حقانی کو ایک دم تر و تازہ ہوتا دیکھ کر یلماس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ ایک وہی تو تھے اس کے جینے کی وجہ، ان کے علاوہ تو وہ ساری کشتیاں جلا چکا تھا۔ بس انکل، بڑھاپا آ گیا، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی۔ پورما بس یہی کام سے گئی ہے، کچھ کتابیں لینے آتی ہوگی۔ یہ بچہ کون ہے؟ حشام، جو کب سے اس شہزادے جیسی شخصیت کے حامل انسان کو دیکھ رہے تھے، آخر کار پوچھ بیٹھے۔ یہ عفان کا بیٹا ہے، میرا بڑا پوتا یلماس۔ سلیمان حقانی کا چہرہ اس کے تعارف کروانے پر فخر اور جوش سے دمکنے لگا۔ حشام نے یلماس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کاش ایسا کڑیل جوان خوبروسا ایک بیٹا ان کا بھی ہوتا تو آج وہ یوں پریشانیوں اور فکروں میں گھرے نہ ہوتے۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سلیمان حقانی ایک دم مڑے تو وہ حورما تھی، جو انہیں دیکھ کر خوشی سے بھاگتی ان کے سینے سے آ لگی، بنا کسی کی پرواہ کی کہ کوئی اور بھی وہاں تھا جو اسے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر صدمے سے دنگ کھڑا تھا۔ دادو، آپ یہاں کیسے؟ پتہ ہے میں آپ کو کتنا مس کیا۔ اور وہ فاریہ کی بچی، وہ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ بڑی بے وفا ہے، میں جب تک اسے یاد نہ کروں وہ پھٹکتی بھی نہیں۔ حورما بچوں کی سی چہکتی اس سے بول رہی تھی، جس پر سلیمان تو ہنس رہے تھے، لیکن ان کے سامنے کھڑا یلماس غصے سے اندر ہی اندر لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کتنا جنونی تھا۔
کہاں کہاں نہیں تلاشا تھا اسے، لیکن وہ ملی بھی تو کہاں۔ اس کے ہر شام کے گھر سے اس کے باپ دادا کے بہت پرانے جاننے والے تھے، اس سے اس کے جبڑے بھیج گئے، وہ مٹھیاں سختی سے کس گئیں۔ حورما سے ملو، یہ میرا بڑا پوتا اور فاریہ کا بڑا بھائی سلیمان نے اب جو قیامت اس کے سر پر گرائی تھی۔ حورما اس سے لاکھ بچنے کی کوشش کرتی، ناممکن تھا۔ نظریں جیسے ہی گھومی، ہنستے لب سکڑ گئے، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا، کیونکہ یلماز اپنی دہشت بھری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گال پر مارا اس کا تھپڑ ایک بار پھر دل میں آگ لگا گیا تھا۔ آپ بیٹھے نا، میں بھی چائے لاتی ہوں۔ خوف سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی، حلق سوکھنے لگا تھا، تو وہ بہانہ بناتی اندر کچن میں بھاگ گئی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا ایک فون کال کر کے آتا ہوں۔ یلماز فون ہاتھ میں لیتا اندر کی طرف بڑھ گیا جہاں ابھی حورما گئی تھی۔ سلیمان ہر شام باتوں میں اتنے گم ہوئے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ یلماز کہاں گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح مجھ سے بھاگ کر تم میرے قہر سے بچ جاؤ گی؟ جس جرت کا تم نے مظاہرہ کیا تھا نا، اس کے بعد تو تمہیں سر اٹھا کر میرا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اچانک اپنے بہت پیچھے سے آتی اس کی آواز اور گرم سانسوں کی جلتی گردن پر جھٹکے سے پلٹتی فریج کے ساتھ لگ گئی۔ وہ خوف سے سفید پڑتی رنگت اور دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی، جو اتنے دھڑلے سے کچن میں چلا آیا اور اب اسے ڈرا رہا تھا۔ یلماز کے چہرے پر سجی طنزیہ مسکان اور آنکھوں میں سلگتے شعلے حورما کو مزید وحشت زدہ کر کے، دیکھیں میں معافی چاہتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ دادو کے پوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر سجی پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ بڑی دقت سے بولی۔ یلماز نے ایک ہاتھ بڑھا کر فریج پر اس کے سر کے برابر میں رکھا اور اس کا سر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ حورما کے سامنے کافی لمبا اور مضبوط لگ رہا تھا۔ وہ نازک سی کانچ کسی نظر آتی گڑیا سی لڑکی اس کے وجود کے سامنے چھپ سی گئی تھی۔ اس کے سینے تک وہ مشکل پہنچی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی، لبوں کا کپ کپانا، لہجے کی لرزاہٹ، بھیگی پلکیں، کچھ بھی تو نہیں چھپا ہوا تھا۔ یلماز سے بڑی غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ معافی چاہیے، لیکن تھپو تو تم نے مجھے بھرے مجمع میں مارا تھا، تو معافی اکیلے میں کیوں مانگ رہی ہو؟ نیلی ہراساں آنکھیں سیاہ شفاف آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اس کی گرم سانسیں حورما کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، جس سے وہ اور ڈرتی فریج کے اندر گھسنے لگی۔ میں لیکن گوری رنگت خوف سے سرخ ہو گئی۔ بس زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ معاف کیا، کیونکہ تم گرینڈ پا کی ہوتی سوتی ہو اس لیے، ورنہ تمہیں اچھے سے بتاتا کہ میں کون۔ اس کے نازک وجود کی کپ کپاہٹ اور بھیگی پلکوں پر نظر جمائے وہ بدلے ہوئے لہجے میں عجیب سے انداز سے بولا۔ اس کے اتنی آرام سے مان جانے پر حورما ہکی بکی رہ گئی۔ سیاہ سرد آنکھوں میں کچھ تھا جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ آپ نے سچ میں مجھے معاف کر دیا؟ حورما کو اپنی دھڑکنیں ایک پل کو رکتی محسوس ہوئی۔ یلماز اس کے چہرے پر چھائی حیرت کو دلچسپی سے دیکھتا پراسرار سے مسکرایا۔ ہاں، صرف اس لیے کہ تم سے ہمارے خاندان کی پرانی جان پہچان ہے۔ اس کی آنکھوں کی لپک اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تھینک یو، لیکن جھکائے وہ ہکلاتی نیلی آنکھوں کا خوف یلماز سے مخفی نہیں تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت یلماز کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ ابھری۔ اٹس اوکے، اگر ہمارے بیچ وہ منحوس حادثہ نہیں ہوتا تو مجھے تم سے مل کر اچھا لگتا۔ پیچھے ہٹتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ لہجے کے برعکس آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ سیاہ آنکھیں نگینے کی مانند چمکتی نیلی آنکھوں میں گڑی تھی، جن سے نکلتی تپش نے حورما کا چہرہ دہکا دیا۔ اس کی بات کا آخر کیا جواب دیتی، تبھی کانپتے ہاتھوں سے چائے کپوں میں ڈالتی وہ باہر چلی گئی۔ یلماز کی جانچتی نگاہیں، جن میں ایک چمک تھی، آخر تک اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ یلماز حقانی، تم سے تمہاری آنکھوں کا یہ حسن، یہ گریز چھین لے گا۔ حورما حشام اس کی نیلی آنکھیں اور گھنی پلکوں کو یاد کرتے ہوئے مدھم سلگتے لہجے میں بولا۔ لہجے میں آگے آگ دہک رہی تھی۔ یلماز کے جانے والوں میں اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو چکا ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے یلماز حقانی معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ تو اپنے دشمنوں کو دردناک سزا دیتا تھا، اور صنف نازک کے اتنا قریب آنا، ان سے بات کرنا ناقابل قبول تھا۔ لیکن یہاں بات اب اس کی عزت نفس کی تھی۔ جس لڑکی نے بھرے مجمع میں پاش پاش کر دیا تھا، پھر وہ کیسے اتنے آرام سے جانے دیتا؟
उफ, आंखें हैं या दहकती आग। इतनी तपिश अपने कमरे में भाग कर आती। वो दहकते गालों पर हाथ रखे झुरझुरी रहती बोली। उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें अब भी किसी अस्तहे की मानद अपने वजूद से लिपटी हुई महसूस कर रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मानो मीलों दूर से सफर तय करके आई हूँ। यलमास की गई नवाजिश हुरमा को बहुत से एहसासात से दो चार कर रही थी। उसी दिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे मार डालेगा, मगर उसका मेहमान रवैया देखकर हुरमा के पसीने छूट गए। हुरमा के लिए सब नया था और काफी डरावना भी था। पूरा दिन और रात उसका जहन यानी सोचों की आमाजगा बना रहा। कब उसकी आंख लगी खबर ही ना हुई। भाई प्लीज़ मुझे यूं नहीं छोड़ दें। यलमाज अपने 3 पीस सूट पहने ऊपर से नीचे तक परफेक्ट तैयार हुआ कहीं जाने के लिए जल्दी में था। जब फारिया एक तरफ से आती उसे बड़े मान भरे लहजे में बोली, गुड़िया इस वक्त मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। अपनी छोटी सी बहन के मुंह से भाई लफ्ज़ सुनता उसका सख्त दिल खौल चटकने लगा था। वो लाख कोशिश के बावजूद भी फारिया से नफरत नहीं कर सका, इसीलिए उसे नरमी से बात कर लेता था। भाई मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ देना, हूर भी इंतज़ार कर रही होगी। वो मिन्नत भरे अंदाज में उसका बाजू पकड़े अपनी धुन में बोली, लेकिन हूर लफ्ज़ पर यलमास के कान खड़े हो गए। चलो, इतना बोलता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो फारिया खुशी से उछलती घर के उन 3 पर्दों को थम्स अप का इशारा करती उसके पीछे निकल गई, जो हैरानी से उसके इतने आराम से मान जाने पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा ये अल्मास पूरी तरह से बदल जाएगा। अल्मास ने आफान से नबीला से बोले, जो आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रही थी। बार बार कलाई में बंधी घड़ी देखती वो ड्राइवर से बोली, भाई तेज़ गाड़ी चलाए ना, देर हो रही है। मैडम मुझे लगता है मेरी गाड़ी का एक टायर में हवा कम है, मैं आपको यूनिवर्सिटी तक नहीं छोड़ सकूंगा, इसलिए आप यहाँ से कोई रक्षा वगैरह ले लें। गाड़ी रोकते ड्राइवर पलट कर बोला तो हुरमा के चेहरे पर परेशानी छा गई। अरे पहले बताना चाहिए था ना, अब भला इस रोड पर मुझे रिक्शा मिलेगा? आप भी कमाल करते हैं। वो ड्राइवर पर भड़कती गाड़ी से उतरी और तेज़ कदमों से चलने लगी। मूड सब ऑफ हो चुका था। हेलो बेबी गर्ल, कहाँ जाना है हमें बता दो, हम छोड़ देते हैं। अपने करीब से उभरती भारी मर्दाना कहकों और फिक्रों पर वो करंट खाकर मुड़ी। अचानक कहीं से आते वो 4 लड़के बड़ी दीदा दलेरी से उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके चेहरों से छलकती खबासत हुरमा को कब कब आ गई। वो खौफजदा सी पीछे हट गई कि क्या बदतमीजी है, मेरा रास्ता छोड़ो। जी कड़ा करते लड़खड़ाते लहजे में बोली तो वो चारों जोर जोर से कहकहे लगाने लगे। अरे अभी बदतमीजी की ही कहाँ है, हम तो मदद करते का कह रहे हैं हसीनाओं की। इनमें से एक बड़ी जुर्रत से कदम आगे बढ़ाता आमियाना लहजे में बोलता हूर को मजीद खौफजदा कर गया। इत्तेफाक से उसी वक्त वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हुरमा की आंखें तेजी से भीगने लगी। नाना मेरी जान, रोक क्यों रही हो? कमीनगी से बोलते वो मजीद उसकी तरफ बढ़े। हुरमा उन्हें यूं अपनी तरफ बढ़ता देखकर बिना सिम का तयन किए सरत से दौड़ने लगी। पकड़ो, साली को भाग रही है। अच्छा शिकार हमारे हाथ जाने नहीं दे सकते, पकड़ो इसे। इसकी इतनी हिम्मत। वो और तेजी से चारों लड़के होश में आते हो रहा है, फिर उसके पीछे भागे। बहती आंखों समेत वो तेजी से भागती जा रही थी। अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसे भागना था। दिल की धड़कन हद से सिवा थी। भागते भागते उसने रोती आंखों से बेसाख्ता पीछे पलट कर देखा और यहीं उसका पांव मुड़ा, जिससे नीचे वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। फिजा में तेज नस्वानी चीख पर गाड़ी के टायरों की चिड़चिड़ाहट एक साथ उभरी। यलमास जो तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा रहा था, अचानक किसी के सामने आ जाने से वो एकदम से ब्रेक मार गया। सामने से मंजर उसके स्याह आंखों में एक आग दहकने लगी। भाई! फारिया भी सामने देखी चीखी। यलमास झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसकी तरफ बढ़ा, जो नीचे पड़ी कर्रा रही थी। उसकी स्याह चादर देखते ही वो पहचान चुका था कि मुकाबिल कौन है। फारिया भी इतने में गाड़ी से बाहर निकलती उसकी तरफ भागी थी। वो जल्दी से उसकी तरफ मदद के लिए झुका, किसी को अपने सामने बैठे महसूस करते। हुरमा ने अपना सर उठाया। भीगी आंखें, कपकपाते लब, बिखरे बाल और बेतरतीब दुपट्टा और खून आलूद हथेलियाँ। उसकी मखदूश हालत देखते ही अल्मास ने लब खींच कर सामने देखा, जहाँ वो 4 लड़के ढिठाई से खड़े उसे ही घूर रहे थे। खून मेरी जान! फारिया रोती हुई उसे अपने सीने से लगा गई, जबकि अपने प्यारे से एकदम आ जाने से हुरमा बिलक बिलक कर रो पड़ी।
فاریہ اسے گاڑی میں بٹھا۔ فاریہ نے مخاطب ہوتا وہ سرد آنکھوں سے ان لڑکوں کو گھورتا کھڑا ہوا۔ او ہیرو، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی، تو بیچ میں کہاں آ گیا؟ اتنی غلیظ بات اپنے بارے میں سنتی حورمہ کا دل کیا وہ اسی پل زمین میں دھنس جائے۔ اتنی ذلت، لڑکی لے کر جاؤ گے؟ پہلے خود پیروں پر چلنے کے قابل رہو گے تو لے کر جاؤ گے؟ جبڑے پیس کر کہتے ان لڑکوں کو خائف کر گیا۔ دیدہ تیری سے وہ چاروں اس کی جانب بڑھے، لیکن اس کی جاندار مکوں، گھونسوں اور لاتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 15 منٹ کے بعد اس کی شاندار دھلائی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ لڑکے زمین پر ادموئے پڑے تھے۔ باسٹرڈ! اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ غصے سے انہیں دیکھ کر بڑبڑایا۔ زمین پر بیٹھی حورمہ فاریہ سامنے کا منظر دیکھ کر شوق تھی۔ وہ اکیلا ان چاروں پر بھاری تھا۔ جب وہ مڑا تو اسے اب زمین پر بیٹھا دیکھ غصے سے لال ہو گیا۔ بھائی، حور کے پیر میں موچ آئی ہے، وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ فاریہ جلدی سے صفائی دیتی بولی تو وہ معصوم اس کے غصے کا بھی شکار نہ ہو جاتی۔ یلماز نے ایک نظر بس اس کے پیر کو دیکھا جو سوج رہا تھا، پھر بنا وقت ضائع کیے وہ تیزی سے آگے بڑھتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھا گیا۔ فاریہ جو ہکی بکی تھی، حورمہ کو لگا جیسے کسی نے دہکتے کوئلوں نے اسے چھو لیا ہو۔ وہ سارا درد بھولے اس کے چوڑے کاندھے کو مضبوطی سے سانس رو کے بیٹھی تھی۔ اس کا ہینڈسم فیس اینڈ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کلون اور مردانہ پرفیوم کی میری چلی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری جیسے کوئی جادو چلا رہی تھی۔ اس کی مضبوط پناہوں سے لپٹی جیسے وہ مرنے کے بعد قریب ہی تھی۔ یلماز جو اس کے وجود سے لاپرواہ ظاہر کرتا آگے بڑھ رہا تھا، اس کا کومل ملائم نازک وجود اس کے اندر باہر جیسے ایک طوفان برپا کر گیا تھا۔ اس کی گلاب سی بھینی خوشبو کوئی جادو چلا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے دھڑکتے دل بخوبی سن سکتے تھے، لیکن انجان بنے اپنی اپنی دنیا میں سمٹے بیٹھے تھے۔ یلماز نے بہت آہستہ سے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھایا تو دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی، جس سے گھبرا کر حورمہ نے سر جھکا لیا۔ یلماز سیدھا ہوا، ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر پھیل گئی۔ جب فاریہ بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی، اس کے یوں اپنی حفاظت کرنے پر حورمہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے اپنے لیے کوئی محافظ؟ حورمہ کا دل پگھل گیا۔ وہ اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ نیلی آنکھیں سمندر لٹاتی، کبھی اس کے توانا چوڑے کاندھوں کو دیکھتی تو کبھی اس کے مضبوط ہاتھ جنہوں نے اس کی حفاظت کی۔ گاڑی چلاتے وہ کافی دیر سے کسی کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ جب اچانک بیک مرر سے پیچھے دیکھا تو اسے اپنی طرف دنیا مافیا سے غافل گم پا کر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ یلماز نے گاڑی سیدھا قریبی پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے لا کر روکی۔ جب اس کی طرف کا دروازہ کھولتے وہ ایک بار پھر اس کی طرف جھکا۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے حورمہ کے دل میں ہلچل مچا دی۔ گال شرم سے دہک اٹھے اور پلکیں بوجھل ہو گئیں، گالوں پر جھک گئیں۔ یلماز نے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح بہت آرام اور احتیاط سے اسے گود میں اٹھاتے گاڑی سے باہر نکالا اور ہاسپٹل کے اندر لے آیا۔ چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی حدت حورمہ کو پسینے سے شرابور کر گئی۔ وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یلماز اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا، جہاں کچھ ٹیسٹ اور چیک اپ کے بعد اسے گھر لے جانے کی اجازت مل گئی۔ بل وغیرہ یلماز نے کلیئر کیا۔ اس دوران انہیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ یلماز جب تک گاڑی نکال کر لایا، فاریہ اس کی ویل چیئر گھسیٹتی وہاں چلی آئی۔ اس بار گاڑی میں وہ خود بیٹھی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آج آپ نہیں آتے تو پتہ نہیں وہ لڑکے کیا کرتے۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اس کی مدھم آواز سناٹے کو توڑ گئی۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم احتیاط سے کام لیجیے گا۔ ایسے ہی اکیلے منہ اٹھا کر نکل پڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کم از کم آپ کو کسی کے ساتھ آنا چاہیے۔ آج کل کسی پر یقین نہ صحیح کرتے۔ وہ اکھڑے لہجے میں سنجیدگی سے بولا۔ گمبھیر آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ فاریہ بھی محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو فاریہ ہی اسے اندر چھوڑنے گئی۔ کاٹن کینڈی اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے بے خیالی میں اس کے لب ہلے، سیاہ آنکھیں ایک انجانی آگ کے باعث سلگ اٹھی۔ جب فاریہ کے واپس آتے ہی وہ آنکھوں پر گوگلز چڑھائے ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہوتا گاڑی تیزی سے آگے بڑھا گیا۔ کئی سوال تھے جو فاریہ کے دل میں مچل رہے تھے، لیکن اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ حورمہ اور بھائی کی جوڑی کتنی پیاری اور مکمل لگ رہی تھی۔
کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ اس قاسم سے حور کی جان چھوٹ جائے، بھائی اس کا نصیب بن جائے۔ فاریہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی خوشی سے جھوم رہی تھی، یہ جانے بنا کہ برابر بیٹھا انسان پہلے ہی سے سب کچھ طے کیے ہوئے تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بس۔ حشام کو فکر مند ہوتا دیکھ نرمی سے بولی۔ جب اسے اس حال میں دیکھا تھا حشام کا پریشانی سے برا حال تھا۔ انہیں اپنی نازک اندام بیٹی سب سے عزیز تھی۔ ان کا بس چلتا تو دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے نصیب میں لکھ دیتے۔ وہ پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ یلماز اور فاریہ ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گڑیا میرے لیے ایک فریش جوس، اتنا بولتے ہوئے خوشگوار موڈ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو فاریہ حیرت میں ڈوبی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی جھجک، ممنونیت اور حیا سے اڑتی گرتی پلکوں کا رقص یلماز کے تصوراتی دنیا کو مہکا گیا تھا۔ اس کی وہ نازک ملائمیت اور جسم کی خوشبو یلماز کے حواسوں پر ایسے سوار تھی جیسے وہ اب انہیں کبھی نہ بھول پائے گا۔ کاٹن کینڈی، نائس ٹو میٹ یو، خود سے بڑبڑاتا پھر سر جھٹک کر جاندار مسکراہٹ کے ساتھ وہ کمرے میں چلا آیا۔ اس کا وجیح چہرہ پہلے سے مزید نکھر گیا۔ آج تیسرا دن تھا، وہ یونی نہیں جا رہی تھی، گھر پر ہی تھی۔ اس دوران فاریہ اس سے ملنے بھی آئی تھی۔ ان دنوں یلماز کا خیال ایک بار پھر اس کے ذہن میں محو نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے حسین یاد ایک خواب بن گیا تھا جسے سوچنا اور دیکھنا اس کی حسرت بن گیا تھا۔ حورما کا معصوم دل ان سیاہ نگینوں کی چمک کے آگے مان پڑ گیا تھا۔ تبھی باہر سے اسے سلیمان حقانی کی آواز آتی سنائی دی۔ دل جیسے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوا، وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکلتی آئی تو سامنے اس کا ظالم انسان کو بیٹھا دیکھ کر اس کا دل منہ کو آیا۔ السلام علیکم۔ نظریں جھکائے وہ آہستہ سے بولی، ارے میرا بچہ آپ کیسا ہے؟ تمہارا پیر کیسا ہے؟ سلیمان اسے سینے سے لگائے پوچھنے لگے، لیکن مقابل کی گہری جھانکتی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے در پہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پیر بھی ٹھیک ہے، آپ بیٹھے نا، مدھم آواز میں کہتی وہ بنا نظریں اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ یلماز اس کی آواز میں لرزاہٹ صاف محسوس کر چکا تھا۔ جب ہی نظر بچاتا اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ ڈارک براؤن تھری پیس پہنے وجیح مغرور چہرہ جو نظروں کو بھٹکانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، اوپر سے سیاہ قاتلانہ نگاہیں جن میں کمال کی بے نیازی تھی۔ حورما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ ہیلو انوسینٹ باربی، اب کیسی ہو؟ فاریہ بتا رہی تھی کہ پیر اب کافی ٹھیک ہو گیا۔ اچانک اپنے پیچھے سے آتی بھاری مردانہ آواز پر وہ اچھل پڑی۔ دل ڈھول کی طرح بجنے لگا۔ وہ بے خودی میں اس شہزادے کو جیتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کہاں گم ہو؟ بڑی فرصت سے دیکھ وہ چٹکی بجا کر بولا تو اس کی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک نے حورما کا سارا اعتماد ہوا کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ ہلکا سا منمنائی تو یلماز کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا شرمایا انداز، جھکی نگاہیں بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ یلماز نے پرشوق نگاہوں سے ایک آئی برو اٹھائے جواب دیا، میں یلماز، میں تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں۔ لاپرواہی سے کہتا وہ بسکٹ اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ نے جس طرح میری مدد کی، تھینک یو۔ آپ اس دن کے بعد پھر آئے ہی نہیں، وہ شکریہ ادا کرنا تھا اس لیے۔ اسے ایک نظر مغرور چہرے کو دیکھتے وہ دل کے ہاتھوں مجبور بے ساختگی میں بول گئی، پھر گڑبڑاتی جھٹ سے صفائی پیش کر گئی، تھینکس کی ضرورت نہیں تمہیں، جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو مجھے کہہ سکتی ہو، ڈونٹ وری۔ خود پر قابو پاتے وہ عام سے لہجے میں بولا جب اس کی آفر پر عبور ماں حیران تھی۔ مطلب تم فاریہ کی دوست ہو، فاریہ میری بہن ہے، اس ناطے سے تھوڑا فرض تو میرا بنتا ہے۔ اس کی انوکھی وضاحت پر حورما کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا، پلکیں لرز کر جھک گئیں اور لب کپ کپانے لگے۔ جی ٹھیک ہے، وہ مشکل بولتے ہوئے یلماز کو مسرور کر گئی تھی۔ اس کے لب مسکرا اٹھے اور سیاہ آنکھیں جگمگانے لگی۔ کوئی بھی پرابلم ہو یا میری کیسی بھی مدد کی ضرورت ہو، فاریہ سے کہہ دینا یا پھر اس سے میرا نمبر لے لینا۔ اوکے، سی یو، سنجیدگی سے کہتا وہ رکا نہیں، کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کی چوڑی پشت دیکھتے حورما کا چہرہ دہک کر سرخ ہو گیا، نیلی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی لیے یلماز حقانی بڑے تم تڑاک سے حورما حشام کے دل میں بنا دستک دیے چلا آیا۔
اور وہ محض اس کی ایک نظر پر ہار گئی تھی۔ لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ تھی، اسی لیے یہ ہار حورما کو جیت سے زیادہ عزیز تھی۔ یلماز حقانی سرگوشی میں نام لیتے اس سے لبوں پر بڑی جان لیوا مسکان تھی۔ مجھے نایاب چیزوں کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور تمہاری یہ مسکراہٹ، یہ جھکی نگاہیں، شرمیلا انداز بہت قیمتی ہے حورما۔ ہر شام سیٹی پر دھن بجاتا وہ پراسرار انداز میں خود سے کہتا، عجیب طرح سے مسکرا دیا۔ کچھ دیر میں حورما چائے کی ٹرے اٹھاتی اندر آئی، لیکن سامنے سے آتے آدمی کو دیکھ کر اس کی نگاہیں ساکت رہ گئی۔ یلماز جو بھرپور نظروں سے اس کے وجود کا ہی دیدار کر رہا تھا، اچانک سے اس کے چہرے پر چھائے خوف کے تاثرات دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ چچا جان کیسے ہیں آپ؟ ارے سلیمان انکل آپ بھی آئے ہیں، کیا بات؟ قاسم کی بےہودہ آواز پر یلماز کی آنکھوں میں غصے سے پلٹ کر دیکھا۔ عجیب سا حلیہ، بڑے بال، منہ میں سگریٹ دبائے، گہرے رنگ کی شرٹ پہنے وہ موالی ٹائپ لگتا تھا۔ شام اور سلیمان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہماری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ برخوردار، یہ کیا حالت بنائے گھوم رہے ہو اور کس مقصد سے یہاں تشریف لائے ہو؟ سلیمان حقانی روب سے بولے، میرا ہونے والا سسرال اپنے سسر صاحب کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ ویسے یہ ہیرو کون ہے ان کی تعریف؟ اب کے قاسم نے تیکھے انداز میں یلماز کو دیکھتے پوچھا، جو مٹھیاں بھینچے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اپنا تعارف کروانے کو اٹھنے لگا جب سلیمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حورما کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، وہ تیزی سے اٹھتی کمرے میں بھاگ گئی۔ تبھی قاسم بھی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا اس کے پیچھے جانے کو کھڑا ہوا تو یلماز کے دماغ کی رگیں اشتعال میں پھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے وہ اسے مار مار کر یہاں سے ہاسپٹل بھیج دیتا، تبھی حشام کھڑے ہوتے اچانک سے بیچ میں آتے اسے روک گئے۔ قاسم بہتر ہوگا یہاں سے عزت کے ساتھ چلے جاؤ، مجھے مجبور مت کرو کوئی سخت قدم اٹھانے پر۔ وہ دبی آواز میں اسے وارن کرتے ہوئے بولے، مت بھولیں چچا، وہ میری بچپن کی منگ، بہت کر لی تم باپ بیٹی نے اپنی من مانی، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسی ہفتے میرے حورما کے ساتھ نکاح ہوگا، چاچو تو خوشی سے اسے میرے ساتھ رخصت کرو یا پھر میں اسے زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ دونوں صورتوں میں ہونا تو اسے میرا ہی۔ ابھی چلتا ہوں، لیکن اگلی بار بارات کے ساتھ آؤں گا۔ الٹا انہیں دھمکاتا وہ سیدھا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہیں یلماز آنکھوں میں قہر لیے دونوں کو دیکھنے لگا۔ منگ، شادی، زبردستی، یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح اس کے دماغ میں پھٹ رہے تھے۔ کئی سوال تھے جن کے جواب اسے چاہیے تھے۔ حورما کسی اور مرد کی ہے، یہ سوچ ہی اس کے اندر اشتعال کو ہوا دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے وہ جو اتنی بدتمیزی کر کے گیا؟ آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یلماز کا غصہ پھٹ پڑا۔ میرا بڑا بھتیجا، سالوں پہلے کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی میری بچی کی زندگی جہنم بنا گئی۔ اب وہ زبردستی اس سے شادی کرنے کے لیے اسے دھمکاتا ڈراتا ہے۔ میں کیا کروں؟ شام تھک کر بیٹھے رو دیے۔ اس کے باپ کا راج ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے وہ حورما سے زبردستی شادی کرتا ہے۔ آپ تیاری کریں انکل، نکاح ہوگا، اسی دن ہوگا، پورے رسم و رواج کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا، لیکن قاسم سے نہیں، مجھ سے۔ میں کروں گا حورما سے نکاح، اور دیکھتا ہوں کسی کے باپ میں اتنی طاقت جو حورما کو میرا ہونے سے روکے۔ اس کے اندر کا خوددار روایتی مرد اچانک سے غرایا۔ کیسے برداشت کر لیتا کہ جس لڑکی کو اس کی نگاہوں نے پسند کیا، جس کو دیکھ کر دل دھڑکا، وہ کسی غیر مرد کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ سلیمان حشام تو یلماز کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ یلماز تم ہوش میں تو ہو؟ دادا جان نے بے یقینی سے کہا۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ہو کر یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ حورما اور میرا نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ اس کے اٹل ارادے کو دیکھتے سلیمان حقانی خوشی سے جھوم اٹھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ حورما تو انہیں پہلے ہی عزیز تھی، اب یلماز کے حوالے سے وہ انہیں پہلے سے بڑھ کر پیاری ہو گئی تھی۔ کتنی دعائیں مانگتے تھے وہ اس کے نصیب کے لیے کہ کوئی اچھا انسان اس بچی کی قسمت روشن کر دے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ قسمت اس بچی کو ان کے آنگن کا ہی پھول بنانے کا ارادہ کیے بیٹھی ہے۔ حشام بھی خوشی سے رو دیے اور اٹھ کر اس کا ماتھا چوم گئے۔ پہلی بار جب اس نوجوان کو دیکھا تھا تو ان کے دل نے شدت سے اسے بیٹا بنانے کی خواہش کی تھی۔ میں آج اس سچ میں ان کا بیٹا بننے جا رہا تھا۔ حورما کمرے کی دیوار سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یلماز کے سامنے قاسم کا یہ بے باک انداز اسے ذلت سے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں کس کردار کی لڑکی ہوں؟ قاسم، اللہ تمہیں برباد کرے۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر حشام اندر چلے آئے۔ بابا،
अचानक से उठकर उनके सीने से लगी वो सिसक पड़ी। बस मेरी जान, अब तुम्हारे रोने के दिन गए। हिशाम उसके आंसू साफ करते मुस्कुराए। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। मतलब? मैं समझी नहीं। इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह है। हिशाम के अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में पड़े। वो जैसे पत्थर बन गई। निकाह? हाँ निकाह, ये अल्मास हक्कानी से। चेहरे पर मसरत की लहर। वो बोले। कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई। उसके हरासा निगाहों में सकता तारी था। यलमास हक्कानी सदमे से माऊफ होते दिमाग के साथ उसके लब फड़फड़ाए। हाँ हुरमा, मेरी बच्ची, यलमास ने तुमसे निकाह की ख्वाहिश खुद जाहिर की है। ये सुनना था कि दिल की धड़कन हद से सिवा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बंद हो जाएगी। क्या दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या सच में हुरमा यलमास हक्कानी की बन पाएगी? क्या सच में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ेगी या फिर कहानी ले गई कोई नया रुख? जानने के लिए पढ़ते रहें तू मेरी जीत सनम। अगला पार्ट बहुत रोमांटिक, फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे इस कहानी पर ज़्यादा लाइक चाहिए। शुक्रिया।